السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے۔ دنیا بھر میں بڑھتا ہوا ایئر پولوشن اور انسانی زندگی پر اس کے خطرناک اثرات مرتب ہو رہے ہیں، لیکن سب سے خطرناک صورتحال پوری دنیا میں پاکستان کے شہر لاہور میں ہے، جہاں ایئر کوالٹی کا انڈیکس میں آج ابھی پڑھ رہا تھا 1014 کو بھی کراس کر چکا ہے۔ لیکن اس میں بھی خطرناک ترین صورتحال 1952 میں لندن میں ہوئی تھی، جہاں ایک ہفتے تک زہریلے دھوئیں نے لندن کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا اور ایک اندازے کے مطابق 4000 لوگوں کی موت ہوئی تھی۔ لیکن یہ تعداد یہاں رکی نہیں تھی، اس کے اثرات بہت عرصے تک لوگوں کی جانیں نگل رہے تھے۔ پاکستان کے شہر لاہور نے حال ہی میں ایک ورلڈ ریکارڈ بنایا، اور وہ ورلڈ ریکارڈ ہے دنیا کا سب سے زیادہ ایئر پولوٹیڈ سٹی۔ اور ایسا اس لیے کہ یہاں کی ہوا فوگ اور ڈسٹ پارٹیکلز اور ٹاکسک گیسز کی وجہ سے اتنی زہریلی ہو چکی ہے کہ لوگوں کا سانس لینا تک مشکل ہو رہا ہے۔ ہاسپٹلز میں سانس کی بیماریوں اور استھما جسے دمہ کہتے ہیں اس کے مریضوں کی تعداد دگنی ہو چکی ہے۔ کھانسی، آنکھوں میں جلن، نزلہ، زکام اور الرجی کی شکایتیں بڑھتی جا رہی ہیں، جن کے اندر زیادہ تر تعداد جو ہے نا وہ بچوں کی ہے۔ اس لیے اتھارٹیز کو پرائمری سکولز کو ایک ہفتے کے لیے بند کر دیا گیا، جبکہ 50% آفس ورکرز کو ورک فرام ہوم کرنے کی اجازت بھی دے دی گئی، جسے گرین لاک ڈاؤن کا نام دیا جا رہا ہے۔ پچھلے کئی سالوں سے ونٹر کے آغاز میں، خصوصاً اکتوبر اور نومبر کے آغاز میں ہمیں مسلسل ایسے سمٹمز دیکھنے کو مل رہے ہیں، لیکن ہم نے نیچر کے اس وارننگ کو ہمیشہ اگنور کیا۔ کبھی اس کا الزام انڈیا پر ڈال دیا کہ وہاں پر دیوالی ایونٹ اور کسان جو ہیں ان کی طرف سے بچی ہوئی فصلیں جلانے کی وجہ سے یہ پولوشن لاہور تک پہنچ جاتی ہے، تو کبھی اس کا پورا بلیم دھواں چھوڑنے والی وہیکلز پر ڈال دیا۔ یہ دونوں ریزن کافی حد تک سچ بھی ہیں، بٹ یہ پورا سچ نہیں ہے۔ پورا سچ یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس ایشو کو سیریس لے کے ٹائم سے پہلے اس کی پلاننگ اور اس کے سدباب کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اس کا ریزلٹ ہم اس صورت میں دیکھ رہے ہیں کہ فوگ اور زہریلی گیسز کے مکسچر کے اندر شہر لاہور کی شکل دیکھنا بھی آج مشکل ہو گئی ہے، خصوصاً صبح 11 سے لے کر شام 5 بجے تک۔ دیکھیں، یہ بات بھی سچ ہے کہ اس بار دیوالی ایونٹ کی وجہ سے نیو دہلی میں تاریخ کا سب سے بدترین ایئر پولوشن اور ڈسٹ بھی دیکھا گیا، جو کہ ظاہر ہے اب وہ پاکستان تک بھی پہنچا ہوگا، لیکن یہ صرف ایک فیکٹر ہے، باقی فیکٹرز کو ہم اس وجہ سے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نوبت آخر یہاں تک کیسی پہنچی اور کون کون سی ایسی وجوہات ہیں جو کہ ایک ساتھ مل کر ایسا زہریلا انوائرمنٹ بنا رہی ہیں کہ لاہور کے 1,30,00,000 لوگ یہاں پر پراپر طریقے سے کھلی فضا میں سانس نہیں لے سکتے، بلکہ یہ زندہ نہیں رہے، یہ سروائیو کر رہے۔ اور آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی وجوہات ہیں۔ لاسٹ سنڈے پاکستان کے دوسرے بڑے شہر لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس، جو کہ ہوا میں پولوشن جو ہے اس کو میئر کرتا ہے، وہ 1000 کو بھی کراس کر گیا۔ آج کا میں نے دیکھا 1014 تھا، جو کہ تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ کس قدر خطرناک ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ 300 کے فگر کو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کے مطابق خطرناک ترین سمجھا جاتا ہے۔ 300 کی بات کرو اور ہم 1014 کراس کر چکے ہیں۔ اگر کسی ملک کے اندر یہ فگر موجود ہے جو لاہور کے اندر ہے، تو وہاں کی گورنمنٹ کی طرف سے میڈیکل ایمرجنسی نافذ کر دی جائے، جسے گرین لاک ڈاؤن کہا جاتا ہے۔ یعنی لاہور میں یہ نمبر 250 گنا سے بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ صرف 100 نمبر کو ایئر کوالٹی انڈیکس کے اندر ایک ہیلدی نمبر سمجھا جاتا ہے۔ انوائرمنٹل ریسرچ کی بات مانیں تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ تو انڈیا اور پاکستانی پنجاب بارڈر جو ہے اس پر کسانوں کی طرف سے جلائی جانے والی جو فصلیں ہیں، کراپس ہیں، جن کا زہریلا دھواں ہوا کے ذریعے شہر لاہور کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اور اس مسئلے کے حل کے لیے انڈیا کے ساتھ سفارتی طور پر بات چیت کرنا انتہائی ضروری ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے تعلقات ہمسایہ ہونے کے باوجود اتنے اچھے نہیں ہیں کہ سیریس معاملے کے اندر بھی کسی طریقے سے کوئی انگیجمنٹ ہو سکے۔ انفیکٹ انڈین پنجاب کی طرف سے جلنے والی کراپس کی وجہ سے اتنی پولوشن پیدا نہیں ہوتی جتنی خود لاہور اور اس کے آس پاس کے علاقوں، مثال کے طور پہ گجرانوالا، شیخو پورہ، سیال کوٹ اور سرگودا کے کسانوں کی طرف سے فصلیں جلانے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہاں پر صرف انڈیا کو الزام دے کر اپنی جان چھڑانا بالکل بھی
ٹھیک نہیں ہے. یہ تو تھی پہلی وجہ. اب دوسری وجہ کی طرف ہم آتے ہیں, وہ ہے شہر لاہور کے اندر بڑھتی ہوئی وہیکلز کا استعمال. اب دوستو ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے باقی ملکوں کے اندر یہ پیٹرول اور ڈیزل والی کاریں استعمال نہیں ہوتی, یا وہاں پر ایئر پولوشن یا اسموک کا مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے. ہوتا ہے بھائی, بٹ مسئلہ یہ ہے کہ شہر لاہور کے اندر پبلک ٹرانسپورٹ کا رجحان بہت زیادہ کم ہو گیا. عام طور پر ایک گاڑی کے اندر 4 لوگ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں نا, لیکن جب روڈ پر ایک شخص صرف اپنے کام کے لیے اکیلا اس گاڑی کے اندر گاڑی کو دھندناتا پھرے گا, تو اس کا مطلب ہے 4 گنا زیادہ پولوشن کو وہ بڑھا دے گا. اور اس کی بجائے اگر کم سے کم آدھی عوام بھی پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال شروع کر دے, جیسے میٹرو بسز وغیرہ, میٹرو ٹرینز وغیرہ, یا پھر پبلک ٹرانسپورٹ, تو وہیکل پولوشن کو آسانی سے آدھے سے بھی اس کا انڈیکس جو ہے, ریٹ جو ہے نا, وہ کم کیا جا سکتا ہے. اور شہر لاہور میں ایک اندازے کے مطابق 45 لاکھ کے قریب تو صرف موٹر سائیکلز ہیں, اور 3 ملین کے قریب ٹرک اور گاڑیاں بھی وہاں پہ موجود ہیں. اتنی بڑی وہیکل کی تعداد کو ڈیلی پبلک ٹرانسپورٹ پر شفٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, بٹ ایک پالیسی سیریس لینے سے اس کو امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے. اس مسئلے کو لے کر گورنمنٹ اتنی سیریس ہے کہ گورنمنٹ کے پاس ایکچول فیکٹس اینڈ فگر سرے سے موجود ہی نہیں ہے کہ ایکچول کتنی گاڑیاں اس وقت لاہور کے اندر آپریٹ کر رہی ہیں اور کن کن گاڑیوں کو بین کرنے کی ضرورت ہے. دوسری طرف شہر لاہور کے اندر ہر سال گاڑیوں کی تعداد ریکارڈ سطح پر بڑھتی جا رہی ہے. دنیا کے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک آج آپ دیکھتے ہیں, مثلا چائنا, جاپان اور ساؤتھ کوریا, وہاں پہ ایک چیز آپ کو کامن ملے گی کہ لوگ پبلک ٹرانسپورٹ کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہیں. پنجاب گورنمنٹ کو چاہیے کہ پبلک ٹرانسپورٹ کی سہولیات کو بڑھا کر اسے اپ گریڈ کرے تاکہ لوگوں کو اس کے استعمال کے لیے موٹیویٹ کیا جا سکے. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر استعمال ہونے والے پیٹرول اور ڈیزل کی کوالٹی بھی انتہائی ناقص, اس کو ٹھیک طریقے سے پیوریفائی نہیں کیا جاتا, جس کی وجہ سے یہ گاڑیوں کے اندر زیادہ دھواں اور ویسٹ پیدا کرتا ہے. اور یہی دھواں جو کہ ٹاکسک کیمیکل جسے سلفر سے ہوتا ہے, سلفر سے بھرا ہوا ہوتا ہے, اور انوائرمنٹ کے اندر, ماحول کے اندر شامل ہو کر پولوشن کو کئی گنا تک بڑھا دیتا ہے. تیسری بڑی وجہ یہ کہ لاہور کے اندر جاری اندھا دھند کنسٹرکشن یا پھر انفراسٹرکچر, جس سے زرعی زمینوں یا پھر خالی جگہوں پر جہاں کبھی سبزہ اور ہریالی موجود تھی, بنا کسی روک ٹوک کے اس کو بنایا جا رہا ہے. اس کنسٹرکشن کے دوران ہوا کے اندر شامل ہونے والے ویسٹ اس قدر زیادہ ہیں کہ اکثر آپ اس سائٹ کے آس پاس ڈسٹ پولوشن کی وجہ سے کچھ آپ کو پراپر طریقے سے دکھائی نہیں دے پاتا. ان تمام پروجیکٹس کی بھرمار اور کوئی کوالٹی سٹینڈرڈ نہ ہونے کی وجہ سے لاہور شہر کی ہوا آلودہ ہو کر زہریلے ہو رہی ہے. افسوس کا مقام یہ ہے کہ ان تمام پروجیکٹس کے اندر خود گورنمنٹ سمیت ان کے بہت سارے وزراء کی ہاؤسنگ سوسائٹیز اور ان کے اسکائی اسکیپرز بھی شامل ہیں, جن پر وہ چاہ کر بھی کوئی پالیسی نہیں بنا پا رہی اور نہ ہی روک ٹوک کر پاتی ہے تاکہ ان کی سپورٹ جو ہے وہ نہ چلی جائے. ایک یہ جس کی ہم بات کریں بہت ہی اہم اور سیریس ایشو ہے, جس کو میڈیا بھی ہائی لائٹ نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ کہ زیادہ تر انہی کالونی کے مالک کے پاس اپنے خود کے ٹی وی چینلز بھی ہیں. صرف کنسٹرکشن کی بات نہیں کر رہا ہوں, بلکہ بڑی بڑی پروڈکشن فیکٹریز کا ویسٹ بھی گرین ہاؤس گیسز کی صورت انوائرمنٹ کو حد سے زیادہ جو ہے نا زہریلا بناتا جا رہا ہے. اور شہر لاہور کے اندر 7,000 کے قریب فیکٹریز اور اینٹیں بنانے کے بٹھے موجود ہیں, جن کا ویسٹ انوائرمنٹ کے لیے بہت ہی خطرناک ہوتا ہے. اور جب تک یہ صورتحال باقی رہے گی کہ اصل مسئلوں کو پولیٹیکل گینز کی خاطر اگنور کر کے ہم صرف ہمسایوں کو بلیم کریں گے, اور تب تک لاہور کی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جائے گی. جیسا کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ میگا پروجیکٹس کے لیے زرعی زمین اور سبزے کو ختم کیا جا رہا ہے, اور درخت کیونکہ قدرتی طور پر ہوا کو صاف کرتے ہیں, لہذا جب تک نئے درخت نہیں لگائے جائیں گے یہ پولوشن کسی بھی صورت پہ کم نہیں ہو سکتی. کیونکہ اس وقت جہاں پر سبزہ اور ہریالی لاہور میں موجود تھی اور نیچر دکھتی تھی, تو آج وہاں پر ان کی جگہ انڈر پاسز, ہائی ویز اور روڈز نے ان کو کور کر لیا ہے. دیکھیں گورنمنٹ چاہے اپنی ذمہ داری کو نہ سمجھتے ہوئے اس مسئلے کو سیریس نہ لے, لیکن تب تک آپ اپنے گھر کے اندر یا گھر کے باہر درختوں کو ضرور لگائیں, خاص طور پر وہ درخت جو کہ ہوا کو صاف کرنے کا کام کرتے ہیں. اپنی انا کو چھوڑ کر دونوں ہمسایوں کو اپنی ایئر کوالٹی پر کوآپریٹ کرنے کی بہت انتہائی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ اب تک انڈیا کے اندر خصوصاً دلی میں ایئر پولوشن کا ریکارڈ دنیا میں ٹاپ نمبر پہ تھا, اب پاکستان کو اس نے ریپلیس کر لیا ہے, اور ونٹر کے آغاز میں خصوصاً اکتوبر
اور نومبر کے مہینے میں پنجاب سائٹ پر جلائی جانے والی کراپس کو تلف کرنے کے لیے کوئی آلٹرنیٹو طریقہ اپنانے کی ضرورت ہے جو کہ اور انوائرمنٹ کو آلودہ نہ کر سکے. خاص طور پر انڈین پنجاب کی طرف سے کوالٹی ایئر جو انڈیکس ہے اس کے پیج پر آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ انڈین پنجاب کی طرف سے ہواؤں کا رخ اسی پولوشن کو لے کے لاہور کی طرف بڑھ رہا ہے, اور پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے ہاسپٹلز کے اندر ایمرجنسی علاج کی سہولت کی اناؤنسمنٹ بھی کر دی گئی ہے, اور گرین لاک ڈاؤن اور اسکولوں کی چھٹیوں کے ساتھ ساتھ آرٹیفیشیل رین مصنوعی بارش پر بھی غور کیا جا رہا ہے, جس پر عوام کے ٹیکس کا تقریباً 8 کروڑ روپیہ خرچ ہوگا. لیکن پھر بھی یہ کوئی پرماننٹ سولوشن نہیں ہے, کچھ ہی دنوں کے بعد یہ پولوشن پھر سے واپس آ جائے گی. اس لیے جب تک ہم جو ایفیکٹ ہے اس پر کام کرنے کی بجائے کاز یعنی بنیادی وجہوں کو ختم نہیں کریں گے, تب تک شہر لاہور کا مستقبل آنے والے سالوں میں شاید رہنے کے قابل بھی نہیں ہوگا. اب کیا موجودہ گورنمنٹ آپس میں اختلافات بلا کر ملک اور عوام کے لیے کچھ کر پائے گی, یا عوام اپنی قیمتی جانیں قربان کرے گی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور ہاں, اگر آپ لاہور میں رہ رہے ہیں, اس وقت لاہور کی کیا صورتحال ہے, کیا اس وقت دن کے 11-12 بجے آپ کو کچھ نظر آ پا رہا ہے کہ نہیں, تو اس اسموک کو آپ نے لائٹلی نہیں لینا, بہت سیریسلی لینا ہے. یہ آپ کی زندگی کو بھی نقصان پہنچا سکتی ہے. اپنا خیال رکھیے, بہت شکریہ. السلام علیکم, اٹس می رمشا خان. میں ایک ٹی وی آرٹسٹ ہوں. آج میں شلجیت کے بارے میں کچھ بتانا چاہتی ہوں. شلجیت کے اندر 85 منرلز ہوتے ہیں. اگر آپ چیزوں کو جلدی بھول جاتے ہیں, مردانہ کمزوری محسوس کرتے ہیں, اولاد جیسی نعمت سے محروم ہے, سپرم کاؤنٹ کم ہے, آپ سدا بہار جوان نظر آنا چاہتے ہیں, خون کی کمی کو دور کرنا چاہتے ہیں, ہڈیوں جوڑوں کے دردوں سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں, موٹاپا کم کرنا چاہتے ہیں, تو شلجیت کو ضرور استعمال کریں. ہمیشہ آرگینک اور قدرتی چیزوں کا استعمال کریں. کیمیکل والے فوڈ سپلیمنٹس خدا آپ نے استعمال نہیں کرنے. اگر آپ شلجیت کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو ڈاکٹر اسد محمود کی ہیل سائٹ شلجیت کو آرڈر کریں, تو اسکرین پر دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. 3 باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے, یہ کوئی بھی نہیں بتاتا. حاملہ خواتین, ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا افراد, 15 سے 20 سال نوجوان نسل جو غیر شادی شدہ ہیں, ایمی سیکشول پاور کو بوسٹ کرنا چاہتی ہے, تو ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر استعمال نہ کریں. باقی سارے لوگ بے دھڑک اور سردی گرمی میں استعمال کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.